الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرجو أن يؤذ به وقال الله تعالى في مقام آخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں یا تو وہ گناہ بنتے ہیں یا نیکی بنتے ہیں. اصول یہ ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے یا نبی علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرے تو یہ گناہ کہلاتا ہے. اور اگر وہ کام اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل نیکی کہلاتا ہے. گناہ کی اپنی تاثیر ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہے. گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. گناہ کرنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان پرسکون ہوتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ملتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. گناہ کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے. کتنی بات ہے کہ دوسرے بندے کے بارے میں دل میں شک آ جائے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو انسان اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے، جبکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں، پھر بھی انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے. گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے. کسی کے جسم میں زخم ہو کینسر کا تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو آپریٹ کروا دیا جائے اور اس کو جسم سے نکال دیا جائے. گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر کینسر کے زخم کو رہنے دیا جائے گا تو یہ پھیلے گا حتیٰ کہ انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا. اسی طرح گناہ اگر زندگی میں باقی رہے گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا. گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی مانند کمزور ہوتی ہے. شروع میں گناہ کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب عادت پختہ ہوتی ہے پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے. چنانچہ ابتدا میں گناہ کچے دھاگے کی مانند
اور انتہا میں جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے. برف ٹھنڈی ہوگی، آگ گرم ہوگی، پانی انسان کے جسم کو گیلا کرے گا. اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے. کسی بندے کو گناہ کرنے کے موقع میسر ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ گناہ کرے، تو گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا. کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کیا جائے، گناہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک کارخانہ دار صاحب تھے، انہوں نے رات کے 3 بجے فون کیا. کہنے لگے حضرت جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، ہر نعمت دنیا کی موجود ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل پریشان رہتا ہے. تو اس عاجز نے جواب دیا کہ جس چیز سے سکون ملتا تھا آپ کا خزانہ اس نعمت سے خالی ہے. دنیا کے مال پیسے سے سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون شخص ہوتا. تو سکون تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نہیں نصیب ہوتی، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپٹ کے پڑے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی. اور جو لوگ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ خشک روٹی کو کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا، RCC، تو مزدور ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے رہے. دوپہر کے وقت تھوڑی دیر چھٹی ہوئی تو سب ریسٹ کرنے لگے. تو ہم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ کنکریٹ کے اوپر بغیر تکیے کے ویسے ہی دھوپ کے اندر پڑا ہوا میٹھی نیند سو رہا تھا. اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. تو جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس نیکی والی زندگی نہیں ہوتی، ظاہر میں کاریں بھی ہوں، بہاریں بھی ہوں، روٹی بھی ہو، بوٹی بھی ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں. آپ غور کریں، آج کی زندگی میں مادی سہولیات کی انتہا ہے. کھانے پینے میں اتنی ڈشز کے گننی مشکل ہو جاتی ہیں، پینے کے لیے اتنے جوسز ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. مکانات دیکھو تو محل کی مانند، سواریاں دیکھو تو کاریں ایک سے بڑھ کر ایک، بجلی کی نعمت، پنکھے کی نعمت، ریفریجریٹر، سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی، جہاز، ٹیلی فون کی سہولت. تو کتنی سہولتیں زندگی میں آ گئیں مگر انسان کی زندگی میں سکون پیدا نہ ہوا. اس کی وجہ یہ کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے. جتنا مادی سہولتیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں، اور جتنا انسان پریشان آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی کس بات کی ہے. اسی لیے 2 لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے لگ گئے ہیں، ایک ڈپریشن اور دوسرا ٹینشن. یہ دونوں انگریزی کے لفظ ہیں. ہماری زبان میں، اردو زبان میں اس کا کوئی ہم معنی لفظ ہی نہیں.
تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں یہ دونوں بیماریاں نہیں تھیں. اگر ہوتی تو انہوں نے اس کے لیے کوئی نام تجویز کر دیا ہوتا. جب یہ انگریزی زبان سے الفاظ چلے تو ہماری زبان میں اسی طرح منتقل ہو گئے. تو ڈپریشن اور ٹینشن یہ خارجی چیزیں ہیں جو باہر سے آئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت سے غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں. ورنہ جس بندے کی نیکی کی زندگی ہو اس کو ڈپریشن اور ٹینشن سے کوئی کام نہیں ہوتا. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں لنگوٹ باندھ کے اتروں میدان میں اور پریشانیوں کو ختم کر دوں. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ایک کے بعد ایک دانہ نیچے گرتا چلا آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی پریشانی کہیں نہ کہیں انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک خاتون ہمیں ملنے کے لیے آئی. پردے کے پیچھے اس کو بٹھا کے پوچھا کہ کیا بات کہنا چاہتی ہیں. وہ کہنے لگی کہ میرا خامند بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، اربوں پتی انسان ہے، اور وہ مجھے بہت محبت پیار سے رکھتا ہے. محل نما گھر ہے، زندگی کی ہر سہولت اللہ نے دی ہوئی ہے، گھر کے خرچے وہی اٹھاتا ہے، کچن کے خرچے، ڈرائیور، گارڈ، گاڑی کا پیٹرول، جو چیز بھی ہے یہ سب خرچے وہی اٹھاتا ہے، اور مجھے میرے جیب خرچ کے لیے $2000 پر منتھ دیتا ہے. میں بہت پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ خامن نے مجھے اتنے محبت پیار سے رکھا ہوا ہے اور ذاتی خرچوں کے لیے $2000 پر منتھ دیتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو پھر اس کو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں اگر 2 کی جگہ 4000 بھی مل جائیں تو تمہاری پریشانی ختم نہیں ہوگی. وہ کہنے لگی کیوں؟ تو بتایا اس لیے کہ آپ کی زندگی میں نہ پردہ ہے، نہ شریعت کا عمل ہے، ایک عام رسمی رواجی سی زندگی ہے. تو ایسی زندگی سے تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اگر آپ سکون چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ باپردہ زندگی گزاریں، نیکوکاری کی زندگی گزاریں، آپ کو سکون مل جائے گا. چنانچہ وہ عورت چلی گئی. کوئی 2 مہینے کے بعد اس نے فون کیا اور کہنے لگی کہ میں اس قدر پرسکون زندگی گزار رہی ہوں کہ میں آپ کو پورے الفاظ میں بتا بھی نہیں سکتی، اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو $2000 مجھے دیتے تھے میرے میاں، میرے خرچے تو 500-700 میں پورے ہو جاتے ہیں، اور بقیہ پیسہ میں غریبوں، بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتی ہوں. میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. تو سکون ملتا ہے اللہ رب العزت کی یاد سے، سکون ملتا ہے نیکوکاری کرنے سے. اگر انسان گناہ کرے گا، اگر انسان گناہ کرے گا تو گناہ انسان کو کسی نہ کسی طرح پریشان رکھے گا. گناہ انسان کو کسی نہ کسی طرح پریشان رکھے گا، چاہے اس کے پاس عہدہ ہو، کرسی ہو، مال ہو، دنیا کی شہرت ہو، مگر اس کا دل بے سکون ہوگا. دل کا سکون ملتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، من مانی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں،
وقت میں صحت میں سے برکت نکال لیتے ہیں. صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے. گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے. کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار. کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی رہتا ہے. جب وقت میں سے برکت نکال لی جاتی ہے تو کام ہی کوئی نہیں سمٹتا. انسان کوششیں کرتا رہ جاتا ہے، میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں. سارے کام ادھورے، وقت نکل جاتے ہیں انسان کے ہاتھ میں سے. اور جب رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے تو گھر کے جتنے بندے ہوتے ہیں سارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں مگر خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکوکاری کی زندگی گزارتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک واقعہ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں کہ ایک صحابی قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. جہاں وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے قریب ایک سوراخ تھا زمین میں، اس میں سے چوہا نکلا. چوہے کے سوراخ کو بل کہتے ہیں. تو بل میں سے چوہا نکلا اور اس نے درہم دینار اس کے منہ میں سے باہر رکھ دیا. پھر گیا، پھر دوسرا دینار رکھ دیا، پھر تیسری مرتبہ تیسرا دینار نکال کے لایا. یہ صحابی جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو یہ حیران ہوئے کہ ان کے سامنے 3-4 دینار پڑے تھے. انہوں نے ان کو اٹھا لیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ ہر نئی پیش آنے والی بات کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ بتائیے میرے لیے ان پیسوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ اللہ نے تمہیں غیب سے رزق دینے کا بندوبست کیا ہے. جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ غور کیجئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور آج ہمیں مہینے میں جو رزق ملتا ہے وہ سب بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ ڈیزل کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، وہ بلوں میں ہی سب کچھ دے بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ہمارے کچھ بھی نہیں بچتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت نے اس کو 54 دے دی، بھائی یہ لے جاؤ، ضرورت ہو تو خرچ کر لینا. چنانچہ وہ اپنے ساتھ 54 لے کر چلا. جب گاؤں کے باہر نکلا تو ایک قافلے والے جا رہے تھے. سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا کہ تم نے اگر حج پر جانا ہے تو ایک اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ. یہ اونٹ پہ سوار ہو گئے. قافلے والے سارا راستہ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے رہے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے حج ادا کیا. واپس آنے لگے تو ایک اور قافلے والے نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب آئے تھے، فوت ہو گئے، ان کا اونٹ خالی جائے گا، آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں. وہ ان کے ساتھ ہو لیا. اب واپسی پہ ان قافلے والوں نے ان کی خوب خدمت کی، مہمان نوازی کی، حتیٰ کہ ان کو لا کر انہوں نے گاؤں میں اتار دیا. یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے. حضرت نے پوچھا، سناؤ بھائی حج کیسے رہا؟ کہنے لگا، حضرت عجیب بات ہے، ہر سہولت بھی اللہ نے دی اور میرا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا پھر میری 54 واپس کر دو. تو جن کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں ان کی 54 بھی خرچ نہیں ہوتی. ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں
کہ جن کو اللہ نے ایسی صحت دی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں پڑتا. ہمیں ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں ملے جن کی عمر 82 سال تھی. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ٹیبلٹ اپنی منہ میں نہیں ڈالی. 82 سال کی زندگی میں کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ صحت میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. پھر انسان پریشان رہتا ہے. ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری شروع، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع. کوئی نہ کوئی صورت پریشانی کی بنتی ہی رہتی ہے. ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھا کہ اگر وہاں پر کھانے کا انتظام ہو تو بوفے سسٹم کہلاتا ہے. اس میں کھانے کے ٹرے ایک جگہ پڑے ہوتے ہیں سالن والے، اور ان کے نیچے موم بتی جلائی ہوتی ہے تو وہ آگ اس سالن کو گرم رکھتی ہے. تو جتنی دیر کھانا رہتا ہے وہ کھانا گرم رہتا ہے. تو بالکل یہی مثال ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں، اور وہ ہیٹ سورس اس بندے کو بالکل پریشان رکھتا ہے. جیسے موم بتی میں یا چراغ میں تیل ڈالتے رہیں تو دیر تک جلتا رہے گا. یہ ہمارے گناہ اس چراغ کا تیل ہیں، یہ چراغ نے ہمیں بے چین کیا ہوا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہم اپنے ہاتھوں سے خرچہ بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، لیکن گناہ کر کے الٹا اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں. کسی کی زندگی میں بیوی ہیٹ سورس بن جاتی ہے، ناک میں دم کر دیتی ہے، کوآپریٹ نہیں کرتی، سنتی نہیں، مانتی نہیں، ضد ہوتی ہے، آگے سے زبان درازی کرتی ہے، انسان پریشان. کسی کی زندگی میں خامد ہیٹ سورس بن جاتا ہے، بیوی نیک ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، مگر خامد باہر لوگوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور گھر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. بیوی خون کے آنسو روتی ہے، انتظار میں پڑی رہتی ہے، اور خامد اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا. جتنا مرضی تیار ہو، اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھری ہو کر بیٹھی ہو، خامد کی زبان سے تعریف کا ایک جملہ نہیں نکلتا. بیوی کا دل دکھتا ہے. اللہ نے اس کی بیوی کے گناہوں کی وجہ سے خامد کو ہیٹ سورس بنا دیا. اچھا، کئی جگہوں پہ ماں باپ کے لیے اولاد ہیٹ سورس بن جاتی ہے. ماں باپ خود تو اچھے ہیں مگر بیٹا نافرمان. کبھی خود تو اچھے ہیں، بیٹی غیر مسلم کی طرف متوجہ ہو گئی تو خون کے آنسو روتے ہیں. کبھی گھر کے لوگ ٹھیک ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، سب کے لیے پریشانی کا سبب، کسی کے لیے پڑوسی ہیٹ سورس بن جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے جو انسان کو پریشان رکھتا ہے. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ بہت سننے والی بات ہے، کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر یا تو بیوی میں دیکھا کہ بیوی نے میری نافرمانی کی، یا اولاد میں دیکھا کہ اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میں نے اپنے نوکروں میں دیکھا کہ میں نے کام کہا انہوں نے کام نہیں کیا، یا پھر اپنی سواری کے جانور میں دیکھا کہ میں سوار ہوا اور وہ صحیح طرح مجھے لے کے چلتا نہیں تھا. تو کہیں نہ کہیں میں نے اس نافرمانی کا اثر دیکھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو بھی خلاف شرع کام کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے.
ہم نے خدا کی نافرمانی کی، ہمارے ماتحت ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج اکثر ماں باپ اولاد کے بارے میں شکوے کرتے ہیں. حضرت کیا بتائیں، بچے تو افلاطون بن گئے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں. اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اولاد باپ سے ایسے نفرت کرتی ہے جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں نمازیں نہیں، سنت کا اہتمام نہیں، بس عام رسم و رواجی زندگی ہے، اسی پہ جی رہے ہیں، زندگی میں پریشان ہو رہے ہیں. تو گناہ کی ایک سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر ایک سزا اس دنیا میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کرنے والا بندہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا، پریشانی کی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا. اس کی مثال ایسے کہ جو بھی بجلی کو ہاتھ لگائے گا جھٹکا پڑ کر رہے گا. اسی طرح گناہ بجلی کی مانند ہے. بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے جھٹکا پڑتا ہے، ایسے گناہ کو ہاتھ لگانے سے پریشانی کا جھٹکا پڑتا ہے. ہم اس کو محسوس نہیں کرتے اور ہم بھاگے پھرتے ہیں عاملین کے پاس، اور وہ انسان کی توجہ ہی اور طرف کر دیتے ہیں. لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور ہمارے ذہن میں پہلے سے اسٹوریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں پھپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، ہمسائے نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا. ہم لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں. نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے. تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کسی نے ہمیں نہیں پریشان کیا ہوا، ہماری بدعمالیوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. ہم اپنے عملوں کی طرف دیکھیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں تو پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کرے گا بدلہ مل کر رہے گا. تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ گناہ کی سزا 3 صورتوں میں ملتی ہے. پہلی صورت کو کہتے ہیں نکیر. نکیر کا مطلب نقد سزا. بچے نے نافرمانی کی تو تھپڑ پڑا، بندے نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت بھیج دی. اس لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم کام ایسے کرتے ہو جو الٹا تمہاری پریشانی کا سبب بنتے ہیں. چنانچہ کئی مرتبہ تو گناہ کی نقد سزا مل جاتی ہے، اسی دنیا میں مل جاتی ہے. ایک لینڈ لارڈ کا واقعہ آپ کو سنائیں، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے. اتنی بڑی زمین تھی اس کے پاس کہ ریل گاڑی کے 2 اسٹیشن اس کی زمین کے اندر بنے ہوئے تھے. یعنی ایک اسٹیشن بھی اس کی زمین میں تھا، وہاں سے گاڑی چلتی تھی تو اگلے اسٹیشن پر جب رکتی تھی تو وہ بھی اسی کی زمین میں تھا. ہزاروں ہیکٹر تھے اس کے پاس ایگریکلچر لینڈ کے. ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا تھا اور باتیں کر رہا تھا تو اس کے دوست نے کہہ دیا کہ میں پریشان ہوں، آمدنی کم ہے، میرے خرچے پورے ہی نہیں ہوتے. تو اس نے بڑے تکبر سے آگے سے جواب دیا کہ تم لوگ پریشان رہتے ہو کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ.
اور اس نے کہا کہ میری تو 40 نسلوں کو بھی پیسے کی کوئی فکر نہیں۔ اس کا یہ تکبر کا بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا، چنانچہ چند دن کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور 6 مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، عمر اس لڑکے کی تھی 18 سال، وہ اس کی ساری جائیداد کا وارث بن گیا۔ جوانی تھی، پھر مال کی بہتات، تو ایسے میں برے لوگ دوست بن جاتے ہیں، تو دوسرے نوجوانوں نے اس کو شراب اور شباب کے راستے پہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے شراب پینی شروع کر دی اور ماڈل لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ بینک میں کروڑوں روپیہ تھا، اس نے خوب لٹایا، خوب عیاشی کی۔ 1-2 سال کے بعد اس کو کسی نے باہر کا راستہ دکھایا کہ وہاں کے کلبوں میں تو حسن اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ باہر ملک جاتا اور وہاں کسینوں میں رات گزارتا۔ بس اس کا ایک ہی کام تھا، اس کو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے روز نئے سے نئے چہرہ چاہیے تھا۔ لوگ سمجھاتے، کسی کی بات پہ کہانی نہ دھرتا۔ جب اس نے 2-4 سال خوب عیاشی میں وقت گزارا تو بینک میں جتنا اکاؤنٹ تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا کرتا کہ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے تو باہر کا ٹور لگاتا، پھر زمین کا ٹکڑا بیچتا۔ اس نے اپنی زندگی کے 8-10 سال اسی طرح خوب عیاشی میں گزارے، ساری ساری رات جاگنے کی وجہ سے اور ساری ساری رات جنسی کاموں میں مشغول رہنے کی وجہ سے 8-10 سال میں اس بچے کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے اپنا مکان بھی بیچ دیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو اس کی ملکیت ہوتا، نشے کا بھی عادی تھا، ضرورت ہوتی تو یہ پھر لوگوں سے بھیک مانگتا۔ آپ غور کیجئے، شہر کے جس چوک میں باپ نے کھڑے ہو کے تکبر کا بول بولا تھا کہ تم کہتے ہو پیسہ آئے گا کہاں سے اور میں سوچتا ہوں پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ، میری تو 40 نسلوں کو پرواہ نہیں، اسی باپ کا بیٹا اسی چوک کے اندر کھڑا ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو بسا اوقات اللہ نقد سزا دے دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو گناہ کی سزا 3 صورتوں میں ملتی ہے۔ پہلی صورت کو کہتے ہیں نکیر، کہ غلطی کی اور تھپڑ لگ گیا۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ گناہوں سے اسی لیے بچتے ہیں کہ یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، چلو کم از کم گناہ سے تو بچے۔ گناہ کی سزا ایک دوسری صورت ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر، کہ انسان کی گناہوں پہ سزا تو ملتی ہے مگر کچھ عرصے کے بعد ٹائم ڈیلے ہوتا ہے۔ اس کی مثال سن لیجئے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، حافظ قرآن تھا، ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ پر ایک نصرانی لڑکا کھڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اب اس خادم کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو وہ اچھا لگا، تو یہ جنید بغدادی رحمت اللہ سے کہنے لگا، حضرت ایسی شکلوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے بد نظری کی ہے، توبہ کر لو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے بد نظری تو نہیں کی، بس میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے توبہ نہ کی۔ اس بد نظری کے ایک گناہ کی وجہ سے یہ خادم حافظ قرآن تھا،
20 سال کے بعد قرآن مجید کو بھول گیا. چنانچہ اس کو تاخیر کہتے ہیں کہ انسان کو نقد تو سزا نہیں ملتی، کچھ ٹائم کے بعد سزا ملتی ہے. اس کی مثال یہ کہ گناہ کیا، فوری سزا نہیں ملتی، 5-7 سال کے بعد کاروبار ٹھپ. حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے. ہاں، جب وقت تھا اللہ کی نعمتوں کا، اس وقت ہم نے نیکی کرنے کے بجائے گناہ کو اختیار کیا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیا. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو اس کو تاخیر کہتے ہیں. اس کی ایک اور مثال کہ انسان جوانی میں خواہشات بھری زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اولاد بڑی ہو جائے تو اولاد تو ماں کے ساتھ ہوتی ہے. ایسے وقت میں جبکہ اولاد ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور بیوی خامد کی نافرمان بن جائے تو جتنا اس بندے کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے اتنا عبرتناک انجام کہیں نہیں ہو سکتا. یہ جوانی کی کوتاہیوں کی سزا اللہ نے بڑھاپے میں آ کر دی. ہاتھوں کی کمائی تو پہلی صورت کو کہتے ہیں نکیر، نقد سزا ملنا. دوسرے کو کہتے ہیں تاخیر، کچھ عرصے کے بعد سزا ملنا. اور تیسرے کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالی گناہ کرنے کی وجہ سے بندے سے خفا ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایسے اس کو سزا دیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. مثال کے طور پہ کام ادھورے، حضرت بس میں ڈیل کرتا ہوں اور ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، کام کاروبار چل ہی نہیں رہا. حضرت میں نے 4 کنٹینر باہر ایکسپورٹ کیے، ایک فلاں جگہ رک گیا، 2 فلاں جگہ رک گئے اور مجھے ان سے واپس پیسے ہی نہیں ملتے. یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ بندے کے کاموں کو ایسے نامکمل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کام مکمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو پاتی. چنانچہ گھر میں 3 جوان بچیاں ہیں، رشتے نہیں آتے. بچیاں شکل کی بھی اچھی، عقل کی بھی اچھی، لکھی پڑھی بھی ہیں. لوگ آتے ہیں اور دیکھ کے تعریفیں بھی کرتے ہیں، پھر واپس جا کے دوبارہ نام ہی نہیں لیتے. اب جس آدمی کے گھر میں 3 بچیاں جوان ہوں اور اس کے پاس بچیوں کے رشتے نہ آئیں تو جو ماں باپ کا دل دکھی ہوتا ہے وہ دوسرا بندہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. بیٹی کی نعمت ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود ہاتھ پکڑ کے کسی کے پاس چھوڑ آئے. اس کی تو تمنا یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی میرے پاس آ کے پرپوز کرے. کوئی آتا ہی نہیں. دکھی پریشان بچی الگ روتی ہے، ماں الگ روتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے. یہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اس کے کاموں کو ہم نے مکمل نہیں ہونے دینا. ادھورے کام، جس کام میں ہاتھ ڈالے وہی ادھورا. یہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر. اور کئی مرتبہ انسان عملوں سے ایسے محروم ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کہیں انوالو ہو گیا. اب ڈرتا بھی تھا کہ میں گناہ کبیرہ کرتا ہوں، کہیں میرے اوپر اس کی عذاب نہ آئے. تو وہ ارد گرد ذرا دیکھتا، جو نعمتیں اس کے پاس تھیں وہ ساری اسی طرح. تو وہ حیران بھی ہوتا کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور نعمتیں بھی سلامت ہیں. تو ایک دن اس نے کہا، یا اللہ تو کتنا حلم والا ہے، میں تو گناہ کر رہا ہوں
اور آپ نے اپنی نعمتیں اسی طرح باقی رکھی ہوئی ہیں، تو الہام ہوا میرے بندے نعمتیں تیرے اوپر اسی طرح نہیں، تو نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے، تجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ یا اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو الہام ہوا کہ جس دن سے تو نے کبیرہ گناہ کرنا شروع کیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر میں مناجات میں جو تو رویا کرتا تھا اس نعمت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ واقعی گناہ کے دنوں میں مجھے رونا ہی نہیں آتا تھا۔ کیا پتا یہ گناہ کی سزا ہو کہ تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں، یہ گناہ کی سزا ہے کہ تہجد کی توفیق نہیں۔ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں نا ہم تہجد نہیں پڑھتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یوں سوچیں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ تہجد کا وقت اللہ کے پیارے بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے، تو فرشتے بھیج کے مجھے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، پڑے رہو، میں نہیں چاہتا میں تمہاری شکل دیکھوں۔ تو گناہ کی سزا کی تین صورتیں، یا تو نکیر نقد سزا، یا تاخیر کچھ وقت کے بعد سزا، یا خفیہ تدبیر کہ ایسی طرح سے سزا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ جب انسان پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بہتات ہو اور پھر وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ اب رسی کھینچے گی اور اس بندے کا گلا دبایا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کی موجودگی میں اللہ سے سلو کر لے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے، اللہ سے دوستی کر لے اور اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شمار ہو جائے۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ نیکی سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، گناہوں سے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ دل منور ہو تو اس کی بھی علامات، اور دل سیاہ ہو تو اس کی بھی علامات۔ تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ مل گیا، ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ میرا دل منور ہے یا میرا دل سیاہ ہے۔ تو دل سیاہ ہونے کی تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کہ گناہوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، گناہ کرنا کوئی بگ ڈیل نظر نہیں آتا۔ نوجوان لڑکا کہے گا جی میں تو غیر محرم سے بڑے آرام سے بات کر لیتا ہوں، لڑکی کہے گی میں تو مردوں سے آرام سے بات کر لیتی ہوں۔ یہ جو جھجک ختم ہو گئی، یہ جو شرم ختم ہو گیا، یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت کہ نیکی کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنا بوجھ، فجر میں اٹھنا بوجھ، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بوجھ، تلاوت کرنا بوجھ، نیکی کا کام کرنا انسان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کوئی مسجد میں لے بھی جائے نا تو مسجد سے یہ جیسے باہر نکلے گا نا ایسے انشراح طبیعت میں آ جائے گا، پتہ نہیں کس مصیبت سے میں باہر نکل آیا۔ تو گناہوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، نیکی کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور تیسری بات کہ انسان کو نصیحت بری لگتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نیکی کی بات کر دے، بھائی نماز پڑھا کرو، اچھا جی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، بیوی کو کہو کہ نماز کی پابندی کیا کرو، تو وہ آگے سے کہ تمہاری بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ تو نصیحت کا برا لگنا، تو یہ تین علامتیں ہیں دل کے سیاہ ہونے کی۔ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، نیکی بوجھل معلوم ہوتی ہے، نصیحت بری لگتی ہے۔
میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. جو سمجھانے لگتا ہے وہی برا لگتا ہے. ماں سمجھائے تو بری، باپ سمجھائے تو بری، بیوی کوئی اچھی بات کرنا چاہے تو وہ بری. تو یہ 3 علامتیں بتاتی ہیں کہ دل سیاہ ہو چکا ہے. اور دل کے منور ہونے کی بھی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت کہ نیکی کرنے والے بندے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، تازگی ہوتی ہے چہرے پہ. عمر جتنی ہو جائے مگر چہرے پہ نیکی کا نور ہوتا ہے. آپ نے اگر فرق دیکھنا ہو تو کبھی یہ پاپ سٹار کے چہروں کو بھی دیکھ لیں، ہوائیاں اڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ ایسی نحوست ہوتی ہے، آنکھوں سے انسان کو نظر آتی ہے. اور دوسری طرف اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں، ایسی معصومیت، ایسی جاذبیت کہ انسان کا دل کھنچتا ہے، دیکھتے دیکھتے طبیعت نہیں بھرتی. تو دل منور ہونے کی 3 علامتیں. پہلی علامت چہرے پہ نور، اور دوسری علامت ان کے دل میں سرور. چنانچہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ جس حال میں انہیں رکھتا ہے وہ اس حال میں اپنے مولا سے راضی ہوتے ہیں. پرسکون زندگی ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ پھر ان کے کاموں میں اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے. چنانچہ جو کام وہ کرنا چاہیں کڑیاں ہی جڑتی چلی جاتی ہیں، خود بخود کام ہو جاتے ہیں. ایسے لگتے ہیں کوئی غیبی طاقت ان کے کاموں کو سیدھا کر دیتی. تو 3 علامتیں دل کے سیاہ ہونے کی اور 3 علامتیں دل کے منور ہونے کی. منور ہونے کی علامتیں دل میں سرور، چہرے پہ نور، کاموں میں اللہ رب العزت کی مدد. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے سیاہ دلوں کو منور بنائیں، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور ایک نئی زندگی گزارنے کا آج دل میں ارادہ کریں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، توجہ سے سنیے چونکہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو بدلہ مل کر رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ گناہ کا بدلہ آگ میں جلنا ہے، لہذا جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا. جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے گا. مگر فرماتے ہیں آگ ہے 2 قسم کی. ایک آگ تو یہ ہے کہ دنیا میں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور انسان کا دل کڑھے کہ میں نے کیوں گناہ کیا. اس کو ندامت کی آگ کہتے ہیں. تو اگر تو وہ بندہ اس دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے تو آخرت کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں ندامت کی آگ میں نہیں جلے گا تو پھر اس بندے کو یقیناً جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اب دونوں میں سے جو آسان ہے اس کو اختیار کیجئے. ہم وہ لوگ ہیں دھوپ کی گرمی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. عورتیں کھانا بناتے ہوئے کبھی انگلی جلا بیٹھیں، ایک مہینہ تک اس کی درد نہیں جاتی. انگلی کے جلنے کی اتنی سزا ہے، جب پورا جسم آگ میں جل رہا ہوگا اس وقت تو وہاں کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرما رہے ہیں کہ بہت ساری عورتیں یا مرد
بیعت کی نیت سے آئے ہیں تو ان کو بیعت کے پہلے کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ تو مرد عورتیں دل میں یہ نیت کر لیں، ہم زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے جو کرنے تو بہت آسان ہے مگر وہ دل کو منور کر دیتے ہیں۔ ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرے ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی روزانہ کرنا۔ جو حافظ ہیں وہ منزل کے حساب سے پڑھیں، جو غیر حافظ ہیں وہ 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 ربع، جتنا بھی پڑھ سکیں۔ جن کے لیے پڑھنا زیادہ مشکل، چلو 1 صفحہ ہی پڑھ لیں مگر پڑھیں ضرور روزانہ۔ عورتوں میں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، ان کو بن کیے اجر اور ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ گو میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ انسان دنیا کے سارے کام کرے مگر اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ۔ اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ طریقہ یہ ہے کہ صبح شام تھوڑی دیر فارغ ہو کے آپ اللہ سے لو لگا کر بیٹھیں، آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہی ہیں۔ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل کو سکون دے گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ زیادہ کریں گی تو زیادہ جلدی سکون ملے گا، زیادہ جلدی نیکی آ جائے گی۔ بس یہ اعمال ہیں۔ ابھی ہم اسی مراقبے کی تھوڑی دیر مشق کر لیں گے۔ جتنے مرد ہیں یا عورتیں ہیں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مراقبہ کر لیں۔
انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہوا و حرص والا دل ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما. اللہ قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما. خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. اے کریم پروردگار، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے. اے کریم آقا، گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ ہماری وہ اکابر جو سال ہر سال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے. ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ گناہوں سے بچا لیجیے. اے کریم کا گناہوں کے لیے اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے. اللہ بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے. اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے. اللہ ہمیں گناہوں کا موقع نہ عطا فرما. اللہ گناہوں کی مواقع سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک کریم پروردگار، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما. اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزرتی جا رہی ہے، ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے. اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہ اٹھنے کی توفیق عطا فرما. ایک کریم پروردگار، گناہ کر کر کے ہم نے دلوں کو زنگالود کر دیا ہے. اللہ ہمارے زنگالود دلوں کو صاف کر دیجیے. اے آقا، ہم کب تک اس سینوں میں پتھر اٹھائے رکھیں گے؟ ہمارے دلوں کو حقیقی معنوں میں دل بنا دیجیے. اللہ دل بنا دیجیے. ایک کریم پروردگار، ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے معمور فرما، اپنی معرفت کے نور سے منور فرما. میرے مولا، مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے. سب کو اپنا دیوانہ بنا دیجیے، غیر سے مستہ غیر سے بیگانہ بنا دیجیے. اے کریم پروردگار، تیری کریمی کا واسطہ. اے رحیم پروردگار، تیری رحیمی کا واسطہ. اے جواد پروردگار، تیری جود و سخا کا واسطہ. اے اللہ، تو سخی پروردگار ہے، تجھے سخاوت سچتی ہے. سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، خالی جھولیاں بھر دیجیے. اے کریم کا خالی جھولیاں بھر دیجیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ، تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے. قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. اللہ، تو دکھا دیجیے تو کیسے رحیم و کریم ہے. ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجیے، آمرنامے کو صاف کر دیجیے. اللہ، ہم اتنے کمزور ہیں، مٹی کا ایک ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے. قیامت کے دن پہاڑ جتنا گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ، ہماری اس بوجھ کو ہلکا فرما دیجیے، ہلکا فرما دیجیے. اللہ، ہم سے تو دو بندوں کے سامنے شرمندگی برداشت نہیں ہوتی. قیامت کے دن اس بڑی اللہ میدان میں ہم شرمندہ ہوں گے. اس دن کی شرمندگی سے بچا لیجیے. اللہ، اس دن کی شرمندگی سے بچا لیجیے. اللہ، ہم سے دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. جہنم کی گرمی اللہ ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ، تو جہنم کی سختی سے بچا لیجیے، جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. اے کریم کا آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا، آسانیاں پیدا فرما، رحم کرم کا مظاہرہ فرما. اے کریم پروردگار،
تو ہم نے اپنے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگآلود کر دیا. اللہ مجمع کے اندر کتنے ایسے حضرات موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بالوں کو سفید کر چکے ہیں, لیکن گناہ کرتے کرتے دلوں کو سیاہ کر چکے ہیں. اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ خواتین بھی تجھے بنانے کے لیے آئی ہے. اے اللہ دنیا میں دیکھا ہے خواتین جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ دنیا والی بھی ماں بہنوں کا احترام کرتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں. اللہ تو لحاظ فرما دیجیے. اللہ خواتین اور ماں بہنوں کا لحاظ فرما دیجیے. اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ گناہوں کے ذریعے سے ہم نے اپنی زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں سکون عطا فرما, سکون عطا فرما. ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک خطرہ ٹپکا دیجیے. ایک کریمہ کا تیری محبت کی نظر بچڑ ہاتھی کی اوپر پڑتی ہے. دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست ہے. اللہ تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. وہ فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا, تیری محبت کی نظر پڑ گئی. اللہ تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا. جنید بغدادی دنیا کا پہلوان, تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا. اللہ ہم بھی اسی نظر کے امیدوار ہیں. محبت کی نظر ڈال دیجیے, ہمیں اپنا بنا دیجیے, اپنا بنا دیجیے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ تیری ایک نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی. ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک مرتبہ ڈال دیجیے. اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا, ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ بگڑی بنا دیجیے, مولا بگڑی بنا دیجیے. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا شیطان ذلیل ہو جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا. اللہ شیطان کو ذلیل کر دیجیے, مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا شیطان ہمارے اوپر خوش ہو جائے گا. اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ اس کو ہمارے اوپر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. الہی تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. اور پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء, سب ہی فقیروں کا حق ہے. اللہ جب ہم سب فقیر ہیں تو رحیمی کا صدقہ عطا فرما, کریمی کا صدقہ عطا فرما, ستاری کا صدقہ عطا فرما. اے کریم پروردگار ہمیں محروم نہ فرما, اپنے گھر سے دھتکار نہ دیجیے, دھتکار نہ دیجیے. اللہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے جو تیرے گھر سے دھتکار کیا دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی. اللہ دھتکار نہ دیجیے, دھتکار نہ دیجیے. دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک در سے خالی چلے جائیں, ان کی اوپر تو کوئی حسرت نہیں, دوسرے در پہ چلے جائیں گے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے, ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در ہی نہیں ہے. اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, مانگے تو کس سے مانگے. رب تجھے پکارتے ہیں, نام تیرا لیتے ہیں, مانگے دوسروں سے. اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک کریمہ کا اپنے در سے عطا فرما, اپنے در سے عطا فرما, محروم نہ فرما. دھتکار نہ دیجیے, دھتکار نہ دیجیے, آیا کر دھتکار نہ دیجیے. اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھ, ہماری بےبسی و بیچارگی کو دیکھ لیجیے. آیا کیا ہماری پر تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی نیک عمل نہیں ہے. اللہ زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. آیا کیا ہمیں اپنا بنا لیجیے, اپنا بنا لیجیے, اپنی ہاتھ والا بنا لیجیے. جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ اتنے مرد اور اتنی خواتین سے چل کے آئی ہیں. اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں, ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں. اے کیا ہمیں اپنا بنا لیجیے, اپنا بنا لیجیے. اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, بہت بدکار ہیں, لیکن اللہ کچھ سے دور نہیں ہونا چاہتے, کچھ سے دور نہیں ہونا چاہتے. ایک مرتبہ پھر تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ ہمیں سنبھال لیجیے, ہمیں سنبھال لیجیے. اللہ
کتنا عرصہ ہو گیا ہم تیرے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ, لیکن ناکام ثابت ہو رہے. قدم قدم پہ نفس و شیطان رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. اے اللہ کب یہ رکاوٹیں دور ہوں گی, یہ فاصلے کب طے ہوں گے؟ اللہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں. اے کریم کا دھکار نہ دیجیے. اے کریم پروردگار, ہم تجھے بنانے کے لیے, تجھے پانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, شیطان 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے, اپنا قرب عطا فرما. اللہ دنیا کے سہم قدر سے کوئی بندہ نکل کے جہنم میں چلا جائے, اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں, حسرت تو اس کے اوپر ہے جو پوری زندگی تیرا نام لیتا رہا, تجھے پکارتا رہا, مرنے کے بعد جہنم کی نظر ہو جاتا ہے. اے کریم آقا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں تیری بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. اللہ بے نیازی کا مظاہرہ نہ فرما, بے نیازی کا نشانہ نہ بنا. اللہ جب تو بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے, برانداور کی سینکڑوں سال کی عبادت کو منہ پہ مار دیتا ہے, راندہ درگاہ بنا دیتا ہے. اے کریم آقا بے نیازی کا مظاہرہ نہ فرما. اللہ تو ہمارا محتاج نہیں, ہم تیرے محتاج ہیں. اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اے کریم پروردگار ہم جھوٹی ہیں, گناہگار بد کردار ہیں. اے اللہ ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں. اللہ ہم تجھے نسبتوں کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے. اللہ گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے, امت کے حال پہ رحم فرما. اللہ امت کو سنبھالا دے دیجیے. اللہ اپنی مدد شامل حال فرما. اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. میرے مولا ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجیے, امتحانات سے بچا لیجیے. اللہ امتحانات تو ان سے لیے جاتے ہیں جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. اللہ ہم تو فیل ہونے کا اعتراف کرتے ہیں, ہم سے امتحان کیسے دیا جائے؟ اے اللہ ہم امتحانات کے اللہ شکنجے میں نہ کر لیجیے. اللہ جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما, جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما. کریم پروردگار حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما, سب کی نئی تمناؤں کو پورا فرما. اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. اللہ جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما, جو مصائب و آلام کا شکار ہیں اللہ ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرما. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما, شفا کا علاج مستمر عطا فرما. اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ جب گھر میں جوان بچی ہوتی ہے, رشتے نہیں آتے, والدین کے دلوں کی کیا گزرتی ہے, وہ کسی کو دل کا غم بھی نہیں سنا سکتے, وہ کس کو دل کی دکھڑی سنائے, کس کے سامنے ہم صبح ہیں. اے بے قسم کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے بے سہاراؤں کا سہارا بننے والے, اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار تمام حضرات تمام خواتین کی تمام نئی تمناؤں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما, سب کو سکون و چین کی دولت سے مالا مال فرما. کریم پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرما, معاشرے کے اندر ایک اچھا مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے, پورے معاشرے کے لیے, اپنی پوری گرد و پیش کے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنا. اللہ ہمیں ان کے لیے زحمت کا باعث نہ بنا, اللہ زحمت کا باعث نہ بنا. اے کریم پروردگار ہمارے ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. جن احباب نے پروگرام کے لیے انتظامات کیے ہیں, بھاگ دوڑ کی ہے, کوشش کی ہے, اللہ انتظامات پروگرام کے لیے رات ہموار کی ہے, اللہ ان تمام حضرات کو اجر جزیل عطا فرما. سب کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما, سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.